ختم نبوت کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے تو سارے کے سارے کسی نے آ کے کوئی یعنی سارے کے سارے بہت سارے ایسے پیغمبر تھے ڈیفینیٹلی نبی تھے جنہوں نے لا کو یعنی لا تو ویسے ہی رہا، کوئی نئی جو ہے وہی نہیں آئی، ایک طرح کے ریفارمرز کے طور پہ اوپر آئے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنا پارٹ پلے کیا. تو کیا آپ کو یہ ہسٹری میں اب جب گلوبلائزیشن ہونی تھی، یہ بالکل ماڈرن پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہم داخل ہو گئے ہیں، سارا ہو گیا ہے، اور زبان جو ہے عربی وہ بھی فریز نہیں ہوئی اور آگے نکل گئی ہے، ایڈوانس کر گئی ہے. اس وقت کوئی ریفارمر جو نبی جو ہے اس کا آنا ویسے اور فائنل ڈسٹرکشن بھی آنے والی ہے ایک طرح سے قریب، تو یہ کوئی مطلب اسکیم کے اندر فٹ نہیں ہوتا کوئی نبی ریفارمر نہیں ہوتے. ریفارمر تو دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں. وہ تو خدا کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ دنیا ہی میں حجت تمام کر دے تو یہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں کام پایہ تکمیل کو پہنچ گئے اور عالمی سطح پر ہو گئے، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی عالمی سطح پر پہنچ گئی. اس وقت کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت تک رسائی نہیں ہے. دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہ بالکل محفوظ، بالکل متعین صورت میں اس کو میسر آ جائے گی. اور وہ جس زبان میں ہے وہ کوئی مردہ زبان نہیں ہے، ایک زندہ زبان ہے، اس پر پہلے دن سے کام ہو رہا ہے. وہ مسلسل دوسری زبانوں کے ساتھ اپنا ربط ضبط قائم رکھے ہوئے ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. عالمی سطح پر یہ ممکن ہو گیا جو رسول اللہ سے پہلے ممکن نہیں ہوا تھا. اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں دنیا میں. دوسرے یہ ہے کہ جو اتمام حجت کا عمل ہے اس میں اللہ کی دینونت ظاہر ہوتی ہے، وہ دونوں پہلوؤں سے عالمی سطح پر ہو گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جس مائیت کا ظہور ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک مستند واقعہ بن گیا ہے. وہ کوئی پری ہسٹورک چیز نہیں ہے، لوگ اس کو پڑھ سکتے، سمجھ سکتے، دیکھ سکتے ہیں. اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت مسیح کے ذریعے سے دینونت برپا ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قیامت تک مسیح کے ماننے والے یہود پر غلبہ قائم کیے رکھیں گے، وہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی. اور پچھلی 15 صدیاں کیا، پچھلے 2000 سال میں اس کی وہی صورت ہے کم و بیش، اور اس وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو اتمام حجت کا اہتمام بھی عالمی سطح پر ہو گیا، ہدایت بھی عالمی سطح پر پہنچ گئی. ریفارمر نہیں ہوتے پیغمبر. ریفارم کا کام آپ کو، مجھے، ہم لوگوں کو کرنا ہے. آنسٹ مسٹیک ہوئی بعد میں جو عجم سے آیا، جو لوگ اپنے ساتھ وہ علم لے کے آئے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ سائنس کے اندر جب ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا تو اس نالج کو عام کیا، اس کی انسٹیٹیوشنز بنی، جبکہ یہ جو تصوف کی دنیا کے لوگ ہیں اس نالج کو اتنا عام کیوں نہیں کیا گیا؟ مطلب علمی لحاظ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں دین کا عنصر نہیں، اس میں دوسرا پوائنٹ لا رہا ہوں کہ اس کو اتنا ترویج کیوں نہیں ملی ایز اے علم؟ اس کے اوپر دو وجہ ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک خاص طرح کا ملکہ چاہیے، یعنی وہ میرے آپ کے ہر ایک کے سیکھ لینے کی چیز نہیں ہے. اگر کسی انسان میں وہ ملکہ نہیں ہے، یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے جدید سائنس صرف نیوٹن آئنسٹائن کے پائے کے لوگوں کی سمجھ میں ہی آتی، تو اس کو علم بنا کے اب آپ عام لوگوں کو سکھانے کی پوزیشن میں آ گئے. تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے وہ ملکہ چاہیے، سیکھنے والے کے لیے بھی چاہیے. یہ عام لوگوں کو سکھانی ممکن ہے کیونکہ یہ ان حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے. اس میں باطنی حواس ہیں، ان کے لیے جیسی مشقت کرنی پڑتی ہے، جیسے چلے کرنے پڑتے ہیں، جیسے مراقبے کرنے پڑتے ہیں، ہر آدمی اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ علم بھی سکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں نا 15-16 سال پڑھنا پڑے گا، وہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کے ساتھ پھر آپ نے معاش وابستہ کر دی ہے. آج اس کے ساتھ معاش وابستہ نہ کریں، اس کو سیکھنے والے بھی نہیں نکلیں گے. بلکہ خالص علم کی سطح پر اس کو سیکھنے والے بھی بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. باقی تو اصل میں اس کی ان برانچز کو سیکھتے ہیں یا ان شعبوں میں اختصاص حاصل کرتے ہیں جو فوری طور پر ان کے لیے معاش میں ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن گئے، کوئی انجینئر بن گئے، تو یہ اطلاقی شعبے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں. ان پر پردہ ڈالنا بڑا آسان ہے، اس میں یہ ممکن نہیں. تو یہ دو وجوہ ہیں.
جس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی.